بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی تعریفیں اس ذات باری تعالیٰ کے لیے ہے جو بڑا ہی سخی ہے، احسان کرنے والا ہے۔ سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کے ذریعے سے احسان کیا اور ہمارے اوپر رمضان المبارک کو فرض کیا تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکیں۔ اس لیے ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات معبود ہونے میں ایک ہے، وہی تنہا ساری کائنات کا مالک ہے اور وہی قیامت کے دن کا بادشاہ ہے۔ اور اسی طرح سے ہم گواہی دیتے ہیں کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، جو انسانوں میں اور اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر طریقے سے اللہ کی عبادت کیے اور روزہ کو پورا کیے۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر درود و سلام ہو اور ان کے تمام اصحاب پر اور آل و اولاد پر اور ہر اس شخص پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی قیامت کے دن تک کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد مسلمانوں، یہ تقوی ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان کو تہذیب حاصل ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے انسانی نفس پاک و صاف ہوتا ہے۔ اس لیے بھی کیونکہ یہ تقوی ہی وہ دولت ہے جس کے ذریعے سے ہمارا میزان قیامت کے دن بھاری ہوگا اور قرب رحمان و رحیم ہمارے لیے حاصل ہوگا۔ اس لیے میں کہتا ہوں قرآن مجید کی روشنی میں، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، کہ بس صرف اور صرف اللہ ہی سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اے عقل مندو، مومنوں، کتنی ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم فضیلت والے مہینے کا استقبال کرنے جاتے ہیں، جس کے اندر ایمان کی روح چلنے لگتی ہے اور زندگی بالکل خوشیوں سے بھر اٹھتی ہے اور یہ نفس بالکل شرف حاصل کرنے لگتی ہے، جس کے اندر شرافت اور انسان کے نفس کو ایک الگ قسم کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ خدا کی قسم، ہم لوگ اس ماہ مبارک رمضان المبارک کے اندر سب سے زیادہ حاجت مند ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سچے دل سے روزہ رکھیں اور اس کے لیے قیام کریں اور قرآن کریم کی تلاوت ترتیل کے ساتھ کرنا شروع کریں، کیونکہ یہ مہینہ شہر رکوع ہے، جس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ رکوع اور سجدے کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر لذتوں اور شہوتوں کو دور رکھا جاتا ہے، خواہشات نفسانی سے انسان کو دور رکھنا ہوتا ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر ملک علام الغیوب کے لیے نفس کو تہذیب و تمدن سکھائی جاتی ہے، تقوی سے معمور کیا جاتا ہے، جس کے اندر حقیقی تقوی پورا ہوتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے بارے میں نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے مومنو، تمہارے اوپر روزہ ایسے ہی فرض کیا گیا ہے جیسے کہ پہلے کے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ یعنی میرے بھائیو، یہ رمضان المبارک یا مہینہ مبارک پورا کا پورا اس لیے ہمارے پاس آیا ہے کہ ہم اس کے اندر تقوی اختیار کریں۔ یعنی تقوی کی وصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار کی ہے، یعنی کوئی کتنا بھی متقی ہو اور بھی زیادہ اس کو متقی ہونے کی ضرورت ہے، یعنی اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے اور بھی اپنے عبادت کے اندر خلوص للہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تواضع و خاکساری پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک داخل ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب الجہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب رمضان المبارک داخل ہوتا ہے تو ابواب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، کیا ہم اس مہینے کے اندر ضرورت مند نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سچے دل سے کریں، کیونکہ اس رب ذوالجلال نے
ہمارے لیے اس مہینے کو ہبہ کے طور پر، ہدیہ کے طور پر پیش کیا ہے، کتنی مغفرت اور اپنی رحمت کو کشادہ کر دیا ہے ہم بنی نوع انسان پر۔ اللہ کے بندو، ہم رمضان مبارک کے دروازے پر کھڑے ہیں اور ہم تمام کو اس بات کی امید ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں ہمارے اوپر رحم و کرم کرے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہم جو گناہوں سے بوجھل ہو رہے ہیں، آج ہمارے لیے ضرورت ہے کہ رب ذوالجلال سے ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تو ہمارے تو اپنے اس دروازے سے ہمیں دھتکار کر نہ بھگانا، اس رحمت والے مہینے کے دروازے پر میں جو کھڑا ہوں، اے اللہ وہاں سے مجھے تو نہ بھگانا، اے اللہ بلکہ تو اس کے اندر اپنے فضل و کرم کے ساتھ مجھے اس کے اندر داخل ہونے دینا اور مجھے اس مہینے کی برکت سے محروم نہ کرنا۔ معزز سامعین کرام، کیا اللہ تعالیٰ نے کلام مجید کے اندر ارشاد نہیں فرمایا، یا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ وہ بندے جنہوں نے گناہ کر کے اپنے نفس پر حد سے زیادہ گزار ڈالا ہے، یعنی حد سے زیادہ انہوں نے گناہ کی ہے، اپنے نفس پر اسراف کیا ہے، ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، انہیں کہہ دیجئے کہ اللہ کی رحمت سے وہ نا امید نہ ہو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم۔ اس رب کی مغفرت کی انتہا دیکھیے کہ اس کی صفت ہی ہے بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا، بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا، پھر نا امیدی کس بات کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر فرمایا، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی، کہ اے آدم کی اولاد، تو نے تو مجھ سے دعا ہی نہیں کی، اے ابن آدم تو نے تو مجھ سے دعا ہی نہیں کی اور مجھ سے تو نے امید ہی نہیں کی، غفرت لک، تو میں تم سے معاف کر دیتا۔ یعنی میرے بھائیوں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایسا ہی ناکارہ ہوں، نالائق ہوں اور میرے لیے شاید رحمت کے دروازے نہیں کھلیں گے، وہ بہت ہی بڑے شیطان کے چال میں پھنسا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے اور اپنے سینے کے اندر جو نفس ہے اس کے دروازے کو کھول کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کو سمجھنا چاہیے اور انہیں مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ رب ذوالجلال نے کہا کہ تو نے تو مجھ سے امید ہی نہیں کی کہ میں تمہیں معاف کروں اور دعا ہی نہیں کی تو میں تمہیں معاف کر دیتا، الا ما کان فیک ولا ابالی، تمہارے اوپر جتنی بھی ساری چیزیں رہی ہوتی میں اس سب کو معاف کر دیتا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتا۔ یعنی کبھی کبھی ایسے مواقع رحمت کے اللہ تعالیٰ ہم مومنوں کو عطا کرتا ہے کہ جس میں کبھی بھی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتا، چاہے جتنی مغفرت کرنی پڑے۔ پھر آگے اسی حدیث قدسی کے اندر کہتے ہیں، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، کہ اے آدم کی اولاد، یہی نہیں بلکہ تمہارے گناہوں کی مقدار آسمان بھر کر کے ہو جاتا اور تم مجھ سے مغفرت طلب کرتا، پھر بھی میں تجھے معاف کر دیتا اور اس کا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتا۔ یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرتا، کہ اے آدم کی اولاد، یہی نہیں بلکہ زمین بھر کر کے تمہارے پر گناہیں ہوتی اور تم اس حال میں میرے ساتھ ملاقات کرتے کہ تم میرے ساتھ شرک نہیں کر رہے ہوتے تو میں تمہاری تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ مہینہ جو توبہ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر مسلمانوں کو اس کی فضل کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سید الشہور ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے، کیوں نہیں؟ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کی فضیلت دیکھیے کہ اس کے اندر اللہ نے قرآن مجید کو اتارا۔ اور صحیحین کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے پورے ایمان کے ساتھ اور پورے احتساب کے ساتھ
اور پورے اللہ کے خوف کے ساتھ روزہ رکھے گا اس کی اگلی گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اور جس نے اسی طریقے سے اللہ کے لیے قیام کیا اور پورے احتساب کے ساتھ کیا، یعنی ایمان کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے کیا، تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ اس کی پہلی گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اسی طریقے سے لیلۃ القدر کے اندر جس شخص نے بھی پورے ایمان کے تقاضے کے ساتھ، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خلوص کے ساتھ اگر قیام کرے گا اور اس کی قدر کرے گا، اس کے اندر عبادت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام گناہوں کو جو پہلی ہے معاف فرما دے گا۔ معزز سامعین کرام، یہ مہینہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزے کی شکل میں فرض کیا ہے، یہ ایک اسلام کے رکن میں سے ایک رکن ہے اور اس کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے۔ اللہ اکرم الاکرمین ہے جس نے اس کے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر کے ثواب اور اجر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ عشر امثالها الی 700 ضعف، کہ ابن آدم کی تمام عمل کے اجر اور ثواب اس کو بڑھا کر پیش کیا جاتا ہے 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک۔ قال اللہ عز و جل، لیکن اللہ تعالیٰ اس روزے کے بارے میں کہتے ہیں الا الصوم فانه لی وانا اجزی به۔ سوچئے، غور کیجئے میرے بھائیوں، اور اس کی تلقین اپنے گھر والوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک نیکی کی جزا اور اس کا بدلہ بندے کے لیے کتنا کھل کر کے ہے، 1 سے لے کر 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا کر اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ لیکن اس روزے کے اجر کے بارے میں بے انتہا، یعنی اس کی کوئی انتہا نہیں، نہ 700 نہ 7000، بلکہ کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ اجر دے گا اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور خلوص اور للہیت کے ساتھ اس روزے کے اندر تھکان و مصیبت کو برداشت کرتے ہوئے اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام مجید کرتے ہوئے، صدقات و خیرات کرتے ہوئے اور اپنے نفس کو پاک کرتے ہوئے اور ذکر و اذکار سے اپنے زبان کو تر کرتے ہوئے ان ایام کو گزارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایام کے اجر کو ہمارے لیے کتنا بڑھا کر کے دیتا ہے، آپ خود مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں اسی حدیث کے اندر، کیونکہ اس نے کھانے کو، شہوت کو میری وجہ سے چھوڑا۔ اور روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہوتی ہیں، ایک خوشی تو جس وقت وہ افطاری کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب وہ رب ذوالجلال سے قیامت کے دن ملاقات کرے گا۔ اور سن لیجئے کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن اس کے منہ کی بدبو مسک کے خوشبو سے بڑھ کر کے ہوگی۔ یعنی اس دنیا کے اندر یہ بدبو جو ہو رہی ہے، یہ اس وقت لپیٹ کر کے رکھی جا رہی ہے کہ آپ کے لیے یہ بدبو نہیں، یہ مہک بلکہ خوشبو میں بدلے گی جو مسک کے روح سے بھی بڑھ کر، خوشبو سے بھی بڑھ کر ہوگی۔ معزز سامعین کرام، وہ لوگ مہلک، وہ لوگ بد نصیب ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا اور اس کے لیے مغفرت نہ کی جائے۔ حدیث جبرائیل یعنی حدیث قدسی کے اندر یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من ادرک رمضان فلم یغفر له فابعدہ اللہ، کہ جس نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہو پائی تو سوچ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنے آپ سے دور کر دیا ہے۔ یعنی بڑا ہی بد نصیب ہے وہ شخص جو مہینہ مبارک کو پالے اور اس کے اندر اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس مغفرت کے لیے جتن کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی۔ وہ محنت اور وہ کوشش عبادت کی شکل میں ہے اور نفس کو پاک کرنے کی شکل میں ہے، قرآن مجید کو پڑھنے کی شکل میں ہے۔ میرے بھائیوں، محنت کریں گے تو جا کر کے ثواب ملے گا۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے رسول نے اس بات پر آمین کہا، یعنی واقعی بد نصیبی ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس بد نصیبی سے محفوظ رکھے۔ یہ مہینہ قیام کرنے، تراویح پڑھنے کا ہے، دعا کرنے کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں جو متنبہ ہونے کی ضرورت ہے اس مہینے کے اندر، کہ جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
اس مہینے کے اندر ملاقات کیا کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اپنے نفس کو پاک کریں۔ مسلمانوں اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جود و سخا کے ساتھ اس مہینے کے اندر زندگی گزاریں اور غربا مساکین پر صدقات و خیرات کی برسات کریں، چونکہ کھانا کھلائیں، فقراؤں پر آپ خرچ کریں تاکہ آپ جو لوگ محتاج ہیں اس کو بے نیاز کر سکیں۔ کیونکہ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد ہم ہی لوگ ان فقراؤں محتاجین کے سہارا ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو سب کا سہارا ہے، لیکن اس کے بعد ہم اور آپ ہیں۔ معزز سامعین کرام، بالخصوص جسے زمانے کی چکی نے پیس ڈالا ہے، زمانے کے مصیبت میں وہ گھرے ہوئے ہیں، جنگوں نے جنہوں کمزور کر دیا ہے، ان قوموں کی خاص طور سے مدد کرنی چاہیے۔ اور اللہ نے فرمایا وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وخير الرازقين، کہ آپ جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ آپ کے لیے ٹھکانہ بن کر کے رہے گا۔ یخلفہ یعنی وہ آپ کا جانشین بن کر کے رہے گا، یعنی وہ ضائع نہیں ہوتا، وہ اللہ کے یہاں رہتا ہے اور وہ بہت زیادہ اچھا رزق دینے والا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں روزے کی توفیق عطا فرما اور اس پر ہماری مدد فرما۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آیت کریمہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے اور روزے کی جو سبب بتایا وہ یہ بتایا کہ تاکہ تم اس کے اندر تقوی اختیار کر سکو، اور یہ تقوی آپ اختیار کریں اس علم کی روشنی میں کہ آپ جان لیں کہ روزہ جو اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم عبادت میں سے ہے، اس کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی خاطر فجر سے لے کر اور غروب شمس تک تمام مفطرات سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ اور اس کے احکام میں سے ہے کہ رمضان سے پہلے کوئی روزہ نہ رکھے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 2 دن 3 دن پہلے کوئی روزہ رہتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، مگر وہ شخص جو عادتاً روزہ رہتا تھا تو پھر وہ پورا کر سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے روزہ رؤیت ہلال یعنی چاند دیکھنے کے بعد ہی صحیح ہے، اور چاند دیکھنا یا 30 دن شعبان کے پورے ہونے کے بعد ہی روزہ شروع کریں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بھول چوک سے کھا پی لیا روزے کی حالت میں تو وہ روزہ پورا کرے، روزہ کرنو توڑے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ انہیں کھلایا ہے۔ یہ امام بخاری کی روایت ہے۔ اور اسی طریقے سے جو شخص رمضان کے اندر کھاتا پیتا نظر آئے تو ایک مومن کا حق ہے کہ انہیں تنبیہ کرے اور ان کے پاس بیٹھے، ان سے پیار سے پوچھے کہ آخر تمہاری وجہ کیا ہے۔ ممکن ہے کوئی کسی پریشانی یا سفر کی وجہ سے ہے تو پھر کوئی بات نہیں، لیکن اگر وہ غفلت کی وجہ سے ہے تو انہیں نصیحت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے روزہ کے شروط میں سے ہے کہ انسان عاقل ہو، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا رفع القلم عن 3، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لی گئی ہے، ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جو جب تک وہ عقل مند نہ ہو یعنی پاگل ہے۔ اور اسی طریقے سے روزے کی شرط میں سے ہے کہ وہ بالغ ہو، بچے پر روزہ فرض نہیں ہے۔ ہاں، بچوں کو تمرین اور مشق کرانے کے لیے روزہ رکھنا چاہیے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ قدرت اگر نہیں ہے، نہایت ہی بوڑھے ہو گئے ہیں تو ان پہ روزہ نہیں ہے، لیکن وہ اپنے روزے کے بدلے میں کسی مسکین کو 60 مسکین کو کھانا کھلائیں۔ اور اسی طریقے سے جو بھی فدیہ دینے کا جو حکم ہے وہ دیں۔ اور اللہ نے فرمایا مسافر اور اسی طریقے سے حیض لانے والی عورت، نفاس لانے والی عورت کے لیے روزہ نہیں ہے، لیکن وہ اس کو قضا کرے گی، یعنی بالکل معاف نہیں ہے جتنے دن کے روزے چھوٹتے ہیں۔ اسی طریقے سے سفر میں رہنے والے جو سفر میں روزہ چھوٹ جائے تو ان کے اوپر بھی روزہ فرض نہیں ہے، لیکن وہ قضا کریں گے، اس دلیل کے ساتھ کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے مومنو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم لعلکم تتقون، تقوی اختیار کرو۔ ایاما معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، یعنی روزہ چند دن ہیں گنتی کے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے یا سفر کی حالت میں ہو تو وہ دن جو چھوٹ گئے ہیں فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دن میں اس کو پورا کرے گا۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو اس کی طاقت رکھتا ہے اور روزہ نہیں رہ پاتا ہے کسی وجہ سے، یعنی بہت بوڑھا ہو تو
مسکین کو کھانا کھلائے، اور جو زیادہ کھلائے یعنی ہر روز کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے، لیکن 2 کو 3 کو بھی کھلا سکتا ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور بہتر یہ ہے کہ قدرت نہیں بھی ہے لیکن مشقت کے ساتھ روزہ رہنا یہ بہت اچھی بات ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی سفر کی حالت میں روزہ رہے تو اس کو بڑھ چڑھ کے ثواب ملے گا، نہیں، بلکہ اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا حضر والوں کو ملتا ہے، لیکن افضلیت سنت یہ ہے کہ وہ سفر میں روزہ چھوڑ دے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزے کے دنوں میں جھوٹی بات یعنی لغو وغیرہ اور جھوٹے قسم کی عادات کو نہیں چھوڑے تو وہ اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں کہ وہ روزہ رکھے، یعنی بہت ہی سختی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ روزہ صرف بھوک و پیاس کی برداشت کرنے کا نام نہیں ہے، کھانے پینے کو چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ جھوٹ کو، چغلی کو اور ہر طرح کی زبان کو گندے کرنے سے پاک رکھنا ضروری ہے۔ اور ہم اور آپ اس زمانے میں بالخصوص دیکھتے ہیں کہ روزے کے چوری کرنے والے لوگ جو چینلوں کو اور اسی طریقے سے انٹرنیٹ کے ذریعے سے اور مختلف طرح کے چینلوں کے ذریعے سے کتنی بیہودہ حرکتیں پیش کی جاتی ہیں، اور جس کے اندر لوگ جس لذت کے اندر میں لوگ منہمک ہو جاتے ہیں، مشغول ہو جاتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور بددعا کرتے ہیں ایسے لوگوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہلاک و برباد کرے جو لوگ ہمارے دین کو، ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے روزے کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ مومنوں، آپ جان لو ہمارے لیے یہ دن جو روزہ کے دن ہیں، یہاں تک کہ جو معلم ہیں، جو طلاب ہیں، اس سب کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ غنیمہ باردہ ہے، یعنی یہ بہت ہی یہی غنیمت کے دن ہیں، اسے ہم اچھی طریقے سے اپنے لیے اپنائیں اور اس کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ قوت و جوش کے ساتھ صرف اور صرف عبادت کریں، اخلاص اور محبت کے ساتھ کریں، اور کسی بھی ایسے چیزوں سے اپنے آپ کو مشغول نہ کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مہینے مبارک سے ہمیں غافل کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ وَاحْسِنُوا التَّعَامُلَ مَعَهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ رسی کو مضبوطی سے پکڑیں اور اس مہینے کے ساتھ اچھے طریقے سے تعامل کریں۔ معزز سامعین کرام، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں اپنی عبادت پر مدد فرما اور عبادت کرنے پر مدد فرما، اس روزے کے اندر روزہ کو ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ، ہم میں سے جو کوئی شخص بھی وفات پائے، اے اللہ اس حال میں وفات پائے کہ تو اس سے راضی ہو، اس حال میں نہ وفات پائے ہم کہ تو مجھ سے ناراض ہو۔ پروردگار عالم، تو مسلمانوں اور اسلام کو عزت دے، اے اللہ تو مشرکین کو، شرک کو ذلیل و خوار کر اور دین کے دشمن کو تو برباد کر۔ اے پروردگار عالم، ہمارے جو ولاۃ الامر ہیں، جو ہمارے کارواں ہیں، ہمارے قائدین ہیں، اے اللہ تو توفیق عطا فرما۔ اللہم وفق ولاۃ امورنا لما تحب و ترضى، اے اللہ جس سے تو راضی ہو اس کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، تو ہمیں نیکی اور بھلائی کی اور تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے بھائی لوگ جو سوریہ، فلوجہ اور اس کے علاوہ دنیا کی دیگر چپوں میں ستائے اور مارے جا رہے ہیں، اے اللہ وانصرہم ولا تنصر علیہم، تو ان کی مدد فرما اور ایسا نہ ہو کہ تو ان کو مغلوب کر دے۔ پروردگار عالم، جو لوگ بھی ان کے لیے مکر اور حیلہ سازی کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے دشمنوں پر تو مکر کر، اے اللہ ہدایت کے راستے کو ہمارے لیے آسان فرما دے اور ہم تمام مسلمانوں کی عزت کو محفوظ فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی خیر خلقک محمد۔ السلام علیکم۔